اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ یہ جو کہا گیا نا یحاسبکم بہ اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے نیت پر ہے۔ یعنی اللہ کو ہم کوئی اگر نیک کام بھی صرف دنیا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ تو پکڑ لے گا اس بات کو۔ اور بھی حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر دیکھ رہا ہے کہ ہم اس عمل کو، اس کام کو کتنے خلوص کے ساتھ اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ والی بات دیکھیں سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے، حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی یہ اگر ہمیں احساس لینا تو ہمارے عمل خود ہی ٹھیک رہے، اگر ہم اس احساس کو اپنے دماغ میں ہر وقت جاگزی رکھیں نا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ اب آگے وہ تمام باتیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس میں سے کسی ایک بھی چیز کو اسکپ کر جاتا ہے کوئی بھی مسلمان بندہ، تو پھر وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ فرشتے کتابیں بھی ہم قرآن کے علاوہ ہم بقیہ جو 3 کتابیں تھیں، توریت، انجیل اور زبور، وہ سب ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے ہمارا کہ اب شریعت صرف وہی ہم مانتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ پھر یہ بڑی اہم آیت ہے، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں کسی بھی نفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی کوئی شخص ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنی آزمائشوں میں گھیر دیا، کتنی ساری مصیبتیں میرے اوپر ڈال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کہہ دی کہ میں کسی بھی شخص پر جتنی وہ سہار سکتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر میں آزمائش ڈالتا۔ پھر اگر ہم جیسے ایک مثال دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ جو ان کے اوپر بیماری آئی تھی کیسی کہ ان کا پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا نا، اور پھر آخرکار پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو ٹھیک کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ چونکہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تھے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا، تو اس کی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ سزا کے طور پر ان کو ایک مچھلی نے نکل لیا تھا نا، تو اس میں بھی انہوں نے بس یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ بس تو یا رحم الراحمین نے مجھ پر رحم کریں، شکوہ نہیں کیا نا۔ تو ایک تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ایمان کے حساب سے، کیپیبلٹی کے حساب سے ہی اس کے اوپر بوجھ یا ذمہ داری ڈالتا ہے۔ لها ما
اب ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ یعنی اب جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کسی اسٹوڈنٹ کے لیے کہ ایم سی کیو بھی آتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے نا میں نے زیادہ سے زیادہ میں ایم سی کیو صحیح کر لوں، تو اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں جو صبح سے لے کے رات تک کا جتنا وقت ملا ہوا ہے ہم اس کو لغویات میں نہ ضائع کر رہے ہوں، بلکہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کما رہے ہوں۔ اب وہ نیکی نماز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، قرآن پڑھنے کے ذریعے کی بھی ہو سکتی ہے، صرف اللہ کا ذکر کرنے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ کی کسی مخلوق کی مدد کرنے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم سوچ رہے ہوں کہ میں دن بھر میں کتنی نیکیاں کر رہی ہوں، صدقہ دے دیں کسی کو، نیکی کے جتنے بھی فارمز بتائے گئے ہیں اسلام کے اندر تو ان کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم جو پورا دن گزار رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ ہم تمام کاموں کو کرتے ہوئے نیت کو اپنی جو ہے نا پرکھتے رہیں۔ یعنی ہم یہ سوچتے رہیں کہ اگر میں کھانا بھی پکا رہی ہوں تو اس لیے پکا رہی ہوں کہ میں پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ کروں، یا کہ میں ڈاکٹر ہوں پیشنٹ دیکھ رہی ہوں تو اس میں بھی یہ ذہن میں لاؤں کہ یہ میں کام اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی خود ہی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کیا نیکیاں اپنے لیے کما رہے ہیں اور اپنے رجسٹر میں جمع کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت پیاری دعا ہے جو کہ ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگی، اور نہیں یاد ہے تو ہم اس کو یاد کریں۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ اے ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ یعنی جیسے کہ ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے کبھی غلطی سے بھی ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تھی نا، اور ان کو شیطان نے اتنا بھٹکایا، بار بار آ کے بھٹکایا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، انہوں نے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ جنت میں تم سب کچھ کھانا پینا لیکن صرف درخت کا پھل نہ کھانا۔ تو اسی طرح سے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہر دفعہ دعا کرتے ہیں کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں تو ہم ہماری اس پہ گرفت نہ کر۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، یعنی ہم پر ایسا کوئی بڑی آزمائش بھی نہ ڈال جو کہ ہم نہ سہ سکیں، کیونکہ قرآن میں بتایا نا کہ بعض اوقات اہل ایمان کو اتنی آزمائشیں دی گئیں کہ بعض اوقات ان کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں پھینک دیا گیا کہ اگر تم کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں یہ کریں گے۔ پھر ریسنٹلی بھی ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ مستقل ایک دعا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہ آئے جو کہ ہم نہ برداشت کر سکیں، نہ سہار سکیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، یعنی ہماری خطاؤں پر ہمیں پکڑنا، ہم پر رحم کر، یعنی ہمارے حال پر، ہماری غلطیوں پر ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ صدق اللہ العظیم۔